الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. ایمان کی دولت دنیا کی سب سے قیمتی سب سے بڑی دولت ہے. کاش ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا کہ اسلام کی دنیا میں آنے سے قبل لوگوں کی کیا حالت تھی, لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے. بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی. میرے بھائیوں, یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے. یہ جو ہمارے دل ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں. ورنہ میرے بھائیوں, قرآن مقدس کی آیت کو سن کر کے, حدیث کو سن کر کے آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے, دل رویا کرتے تھے. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو ایسے تھے اذا ذکر اللہ, جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا, اللہ کا ذکر کیا جاتا, وجلت قلوبهم, ان کے دل ڈر جایا کرتے. وجلت قلوبهم وزادتهم ایمانا, اور ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا تھا. وعلی ربهم یتوکلون, اور جو مومنین تھے وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. ان کا اعتماد میرے بھائیوں صرف اور صرف اللہ پر تھا. جب تک مسلمان اپنے دین اور ایمان پر رہے, آپ دیکھ لیجئے تاریخ پڑھ کر کے, پہلے زمانے کے حالات کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے, مسلمان کتنے خوشحال تھے. مسلمان تمام ممالک کے, اس دنیا کے مسلمان سردار تھے. وہ مقام ہمارا تھا, وہ ہماری حیثیت تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں ایک ذمہ داری ہمیں عطا کی تھی. ذمہ دار کی حیثیت سے ہمیں دنیا میں اتارا بھی تھا. اور مسلمان اپنے اس مقام, اس حیثیت پر تب تک باقی تھے جب تک وہ دین اسلام پر مکمل عمل پیرا تھے. میرے بھائیوں, ان کا اکثر وقت دین میں گزرا کرتا تھا, قرآن میں گزرا کرتا تھا, قرآن کی تلاوت میں گزرا کرتا تھا. ذرا سوچئے آج ہماری کیا حالت ہے. کیا کبھی ہمارا دل کرتا ہے موبائل میں تلاوت سنیں, موبائل میں تقریر سنیں؟ آج کل ہمارا اور آپ کا اکثر وقت موبائل میں گزرتا ہے. موبائل کی دنیا, اسکرین پر سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. کیا کبھی ہمارا من کرتا ہے کہ لائیے تقریر سنا جائے, تلاوت سنا جائے؟ میرے بھائیوں, ایسا ماحول نہیں رہا. بچپن سے ہی ایک بگاڑ کا ماحول بن رہا ہے. بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل, چھوٹے چھوٹے بچے گانا لگا کر کے دیکھ رہے ہیں, اس میں کارٹون دیکھ رہے ہیں, بری بری چیزیں آ رہی ہیں, اس میں وہ دیکھ رہے ہیں. ذہن کیسا ہوگا, دماغ کیسا ہوگا. ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے, بڑوں کو کوئی فکر نہیں ہے. ان کو نہیں پتا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں وہ ایسا تیر تلوار زہر دے رہے ہیں, بچہ وہ خودکشی کر رہا ہے اس کے ذریعے سے.
میرے بھائیوں کیا دین کی خدمت کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ حالات کو پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے چھوٹے بچے, نوجوان, چھوٹے چھوٹے بچے, نوجوان, عورتیں, بوڑھے, اللہ کے رسول بتائیے ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں کہاں جانا ہے, میں کس کو سمجھانے کے لیے جاؤں, کس کو تبلیغ کرنے کے لیے جاؤں. اللہ کے رسول کوئی تقاضا ہے کیا, کسی کو قرآن کی آیت سکھانی ہے کیا, کہیں نکلنا ہے کیا, بس آپ ہمیں حکم تو کریں. میرے بھائیوں چھوٹے چھوٹے بچے آ کے پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول بتائیے کوئی کام ہے میرے ذریعے اسلام پھیلے, میرے ذریعے اسلام بڑھے. ہر ایک اس طریقے سے پورا میدان میں فیلڈ میں ایکٹیو تھا. اگر آج چاہیں سارے لوگوں کے پاس موبائل ہے, سوشل میڈیا پر سارے نوجوان ایکٹیو ہو کر کے قرآن کی آیت بھیجیں, ترجمہ بھیجیں, شیئر کریں, چاہے تو پورا ماحول, موبائل کا ماحول اسلامیانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ بھی کام ایک کیا جا سکتا ہے. آج تو موبائل کا دور ہے, سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, سارے لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں. اگر ہر ایک موبائل پر ہی میں کام شروع کر دے تو سب کے پاس وہ ویڈیوز جائیں گے, وہ میسج جائے گا, دین کا میسج جائے گا, دین کا ویڈیوز آئیں گے, وہ دیکھیں گے, اس میں تو ثواب بھی ملے گا. لیکن آج نوجوان لڑکے, نوجوان لڑکیاں بھی ڈانسنگ کا ویڈیوز بنا رہے ہیں, ایکٹنگ کا ویڈیوز بنا رہے ہیں, ڈائلاگ کا ویڈیوز بنا رہے ہیں, فلم جیسے شوٹ کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ بربادی ہمارے سامنے ہے. آج یہ ایسی حقیقت ہے میرے بھائیوں جس کو میں کھل کر بیان کر رہا ہوں, آپ لوگ سارے لوگ جان رہے ہیں. اور میرے بھائیوں کہا جاتا ہے کہ جو بھی حالات, جو بھی وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں سب سے زیادہ جس چیز کی چلن ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے دین کا کام کرنا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں, دیکھیے برائی سوشل میڈیا سے, برائی موبائل سے, برائی بہت زیادہ پھیل رہی ہے, بہت زیادہ پھیل رہی ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی انگلینڈ میں بیٹھ کر کے, امریکہ میں بیٹھ کر کے وہ دعویٰ کر رہا ہے میں نبی ہوں, جو کہا گیا تھا کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ میں ہوں. اس نے کتاب بھی دکھایا, دیکھیے یہ الکتاب, یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے. دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے, ایک کمرے میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کے لوگوں کا وہ ذہن خراب کر رہا ہے. کتنے لوگ مرتد ہو گئے اور اس کو نبی مان بیٹھے. وہ آپ کے پاس نہیں آیا, ہمارے پاس نہیں آیا, وہ ایک کونے میں گھر کے کمرے میں بیٹھ کر کے موبائل سے ویڈیو بنا کر کے وہ یوں پھیلا رہا, شیئر کر رہا ہے, اور لوگ اس کے دم جھانسے میں آ رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں, اسلام سے پھر رہے ہیں ویڈیوز دیکھ کر کے. میرے بھائیوں ایسے گیمز نکلے ہوئے ہیں, یہ لوگ کام موبائل کے ذریعے کر رہے ہیں. سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, جان ہے, میسج پیغام پہنچانا بہت آسان ہے. تو یہ کام الحمدللہ کرنے والے نوجوانوں میں سے بھی بہت ہیں, عالموں میں سے بھی بہت ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے لوگ سدھر بھی رہے ہیں, جن کی اصلاح بھی ہو رہی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, تو اس طرف آج اس وقت توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آخری وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر. میرے بھائیوں غور سے سماعت فرمائیے, غور سے, کاش ہم سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کرتے. میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے, واللہ ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے. سن کر کے ہم سنی کر دینا, عمل نہ کرنا. کاش ہم سننے کی نیت سے بیٹھتے. کاش جمعہ ہے, جمعہ کا بیان بھی سنتے, جمعہ بھی پڑھ لیتے, اللہ سے دعا بھی کرتے, اللہ تم مجھے سجدے کی توفیق کیوں نہیں دے رہا, اللہ تم مجھ سے روٹھا ہوا ہے کہ مجھ کو نماز کی توفیق کیوں نہیں دے رہا. میرے بھائیوں یہ رونے کی بات ہے, یہ تڑپنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے سے محروم کر رکھا ہے. اس سے بڑی مصیبت کوئی مصیبت نہیں. میرے بھائیوں یہ لعنت ہے, ہمارے چہرے پر اللہ کی لعنت ہے کہ ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی. ہمارے گھروں پر اللہ کی لعنت ہے کہ گھر بالکل بے خبر ہیں, بے نمازی ہیں. یہ اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے. یہ ہم سارے لوگ لعنتی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, کیونکہ سب بے نمازی ہیں. میرے بھائیوں لیکن ہمیں بھی اس کا احساس نہیں ہے. یہ رونے کی بات ہے, یہ اللہ سے دعا کرنے کی بات ہے. اللہ کون سا
کون سی گناہ ہو گئی ہے کہ ہم سارے لوگ لعنتی بیٹھے ہوئے، لعنت ہیں، ہم پر لعنت برس رہی ہے کہ نمازوں کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ کے توفیق سے ہی نماز ملتی ہے، اللہ کے توفیق سے ہی مسجد میں آیا جاتا ہے میرے بھائیوں، یہ سب کچھ اللہ کے توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ آخر میں کیوں ہم سے توفیق چھین لیا؟ ذرا سوچیں، اللہ ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تلاوت کرنے کی توفیق کیوں نہیں دے رہا ہے؟ نماز پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں دے رہا ہے؟ صبح اٹھنے کی، فجر میں آنے کی اللہ توفیق کیوں نہیں دے رہا؟ میرے بھائیوں احساس ہونا چاہیے، ہماری نماز چھوٹ رہی ہے اور ہمیں احساس ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ کسی نہ کسی دن توفیق دے گا، لیکن نماز چھوٹ رہی ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے میرے بھائیوں، اور گمراہی میں ہم جائیں گے۔ یہ اللہ کو بالکل ناپسندیدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کا کوئی لڑکا ہے، کوئی بیٹا ہے، اس نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کی بات نہیں مانتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے، آپ کو اور غصہ آئے گا کہ ایک تو یہ غلطی کر رہا ہے، بات نہیں مان رہا، اس کو ذرا پرواہ بھی نہیں، ذرا احساس بھی نہیں۔ میرے بھائیوں ویسے ہی اللہ ہے، اور ایسے بیٹے کو اور آپ ناکارہ کہیں گے، نکما کہیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ، اگر ہمیں ہماری نماز چھوٹ رہی ہے، ہمیں احساس اگر ہے، ہم دیر سے اٹھے، نماز وقت ختم ہو گئی، اللہ میری نماز چھوٹ گئی، اللہ مجھے معاف کر دیتے، اللہ میری نماز کیوں چھوٹ رہی ہے؟ اللہ میرے بھائیوں، اللہ سے سرگوشی کرنا، اللہ سے مانگنا۔ میرے بھائیوں یہ ہم سب کا کام ہے، یہاں پر جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں ہر ایک کو یہ تڑپ لینے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو ایسا بنائیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں میرے بھائیوں، عمل کے میدان میں آئیں، تب ہم مسلمان ہیں، تب ہم مومن ہیں، تب ہمارا ایمان کوئی بدلاؤ لا سکتا ہے، تب ہمارا ایمان انقلاب لا سکتا ہے، تب ہم اپنے ایمان کی لذت چکھیں گے۔ میرے بھائیوں ایمان میں بہت لذت ہے، نماز میں بہت لذت ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں ذرا سوچیں کیا بات تھی کہ راتوں رات گھنٹوں آپ نمازوں میں کھڑے رہا کرتے تھے، آپ کا پاؤں پھول جایا کرتا تھا میرے بھائیوں، سجدے میں جب جاتے تو ایسا لگتا کہ سجدے سے اب سر ہی نہیں اٹھائیں گے، جب رکوع میں ہوتے تو ایسا لگتا میرے بھائیوں کہ اب رکوع سے اٹھیں گے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں آخر بات کیا تھی؟ یہ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن، اللہ سے تعلق، جس سے ہر کام بنتا ہے، ہر بگڑی بنتا ہے میرے بھائیوں، ہر مصیبت ختم ہوتی ہے، اللہ سے بات، کنورسیشن ود اللہ، ٹاکنگ ود اللہ۔ میرے بھائیوں اللہ سے بات کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آج ہمیں احساس نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ حدیث میں بھی کہا گیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ہماری عبادت، ہماری نماز ایسے ہونی چاہیے کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میں یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے سر کو اٹھا لیں اور بات کو بغور سماعت فرمائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں، یہ دن کی بات ہے، قرآن مقدس کی ایک آیت سے جس سے ہمیں کانپ جانا چاہیے اور لرزہ طاری ہونا چاہیے۔ لیکن جب دن کی بات ہوتی ہے تو نیند بہت آتی ہے، من کرتا کہ سو جائیں، ویسے نیند نہیں آئے گی، کیونکہ میرے بھائیوں دین کی بات خود شیطان بھی چاہتا ہے کہ کان میں نہ جانے پائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شیطان بہت زیادہ تڑپ رہا ہے آگے پیچھے، بہت کیسے یہ سننے نہ پائے، کہیں کوئی اس میں سے عمل نہ کرنے پائے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ پریشان ہے شیطان۔ اس وجہ سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے، اٹیک آن آور ہارٹ، دل پر اٹیک کرتا ہے، وسوسہ، وہ نیند اونگ آتی ہے۔ میرے بھائی یہی تو ہے، کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ خود سے لڑیے، اپنے نفس سے لڑیے، اپنے نیند سے لڑیے، ایسے بنیے ہم اپنے نیند سے نہ لڑ پائیں، خود کو کنٹرول نہ کر پائیں، خود سے ہی ہار جائیں، ایسا انسان دنیا میں کہیں بھی کسی سے نہیں جیت پائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں تو اپنے آپ سے جیتنا ہے، ہمیں شیطان سے جیتنا ہے۔ ایک بار کی بات ہے، ہم نے کہا کہ بھائی دیکھو
دوپہر میں کبھی کبھی ہمیں بہت شدید نیند آتی ہے، لیکن میں نہیں سوتا ہوں کیونکہ قیلولہ کرنے کا حکم ہے کہ کچھ دیر آرام کر لو کھانے کے، لیکن ہم سوتے نہیں کہ ہماری عادت خراب ہو جائے گی ایک دن سوئیں گے تو لوگ کہنے لگے یہی راز ہے جو آپ اتنا کچھ لکھتے ہیں، اتنا کچھ جو بولتے ہیں، اتنی ساری صلاحیت جو آپ کے اندر ہے، یہی راز ہے آپ کے اندر۔ میرے بھائیوں، تو دنیا کو کچھ دینے کے لیے، دنیا کو کچھ دینے کے لیے میرے بھائیوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اپنے نیند کو آپ قربان کیجئے، اپنے غفلت کو آپ قربان کیجئے، اپنے سستی کو قربان کیجئے۔ نماز چھوڑ کے کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، دوستوں سے بات کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اس مزے کو آپ قربان کیجئے۔ آپ موبائل چلانے کو قربان کیجئے، بہت مزہ آتا ہے گانا سننے میں، بہت مزہ آتا ہے گیم دیکھنے میں، اس مزے کو آپ قربان کیجئے میرے بھائی۔ لڑیے، آپ اپنے نفس سے لڑیے، آپ موبائل سے لڑیے، اپنے مزے سے آپ لڑیے، لڑ کر کے بس وہی کہا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اللہ نے قسم کھایا چاند کی، سورج کی، زمین کی، آسمان کی، پہاڑ کو، اس پر اللہ کہہ رہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اے انسان تیرے دل کی قسم، اے انسان تیرے نفس کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اگر تم نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا، اگر نفس پر تم قابو پا گئے تو پھر تم کامیاب ہو گئے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تو پھر کامیاب ہو گئے۔ ہمارا دل کہتا ہے سونے کا، لیکن ہمیں نہیں سونا ہے میرے بھائی۔ یہ تو ہے لڑیے، یہ ہوتا اصل مرد وہی ہے، من کر رہا گناہ کرنے کا، من کر رہا نماز چھوڑنے کا، نہیں من کر رہا مسجد میں آنے کا، لیکن ہم اپنے من کو مارنا، من کو ہرا دینا سب سے بڑا مجاہد ہے، سب سے بڑا بہادر ہے، سب سے بڑا مرد وہ ہے۔ یہ کہا گیا میرے بھائیوں دوستوں، ہمارے اسلام ہمیں اس طریقے سے موٹیویٹ کرتا ہے، یہ باتیں بتاتا ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں دوستوں، ایسی باتیں بتائی گئی تھی، لیکن سب سے زیادہ غفلت کی آج ہمیں شکار ہے میرے بھائیوں، سب سے زیادہ غفلت کی آج ہمیں شکار ہے میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تمام غفلت کو چھوڑ کر کے، بھید بھاؤ کو چھوڑ کر کے، دلوں کو نفرت کے چھوڑ کر کے، یہ جو خرافات اس زمانے کا ڈھونگ ڈھکوسلا دیوبندی بریلوی چھوڑ کر کے، ایک مسلمان بن کر کے، ایک بن کر کے فیلڈ میں کام کیا جائے، ایک مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا جائے، پابندی سے نماز پڑھا جائے، اللہ سے توبہ کیا جائے، لوگوں کو جوڑا جائے، سارے لوگ پابندی سے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے، اس طریقے سے ایک فیلڈ پہ آ کر کے کام کرنے کی، تمام بھید بھاؤ اوچت کو سب کچھ ختم کر کے، جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے، نہ ذات پات کی کوئی بھید بھاؤ تھا، نہ یہ ڈھکوسلا مسلک دیوبندی بریلوی اہل حدیث فلاں ڈھیگا کا کوئی مسلک تھا، سارے لوگ مسلمان تھے، ایک تھے، سارے لوگ نمازی تھے، کوئی بات ہوتی سارے لوگ اس پر لبیک کہتے۔ میرے بھائیوں ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے، بغیر پڑوسی کو پوچھے ہوئے کوئی سوتا نہیں، سب کو ڈر تھا کہ کہیں میرا پڑوسی بھوکے میں نہیں سو رہا نا، کہیں میرے پڑوسی پریشان تو نہیں نا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ میرے بھائیوں یہ ماحول تھا، وہاں پہ ہدیہ دینے کا ماحول تھا، ایک دوسرے کو سلام کرنے کا ماحول تھا۔ جب تک وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسا ہمارا ماحول نہیں ہوگا اور ڈھونگ ڈھکوسلا ختم نہیں کریں گے، میرے بھائیوں ہم جنت میں بھی جانے کا حقدار نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو ہم لعنتی ہیں ہی، لعنت برس رہی ہے میرے بھائیوں، آخرت میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے ختم کیجئے تمام خرافات کو، دلوں کو صاف کریے، ایک بنیے، ایک مسلمان بنیے، اور آئیے مل جل کر کے فیلڈ میں کام کیجئے، تبھی جا کر کے ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔